کنیڈ کالج لاہور کی ایزابل ولیم۔ اتوار کی رات میں حسب معمول کسی کتاب کی ورقگردانی کر رہا تھا کہ موبائل پر پیغام موصول ہوا، ڈاکٹر ایزابل ولیم انتقال کر گئی ہیں۔ میں سناٹے میں آ گیا۔ ہمیشہ کی طرح پہلا خیال آیا، کیا یہ خبر درست ہے؟ لیکن چونکہ خبر کا ذریعہ ہماری لمس کی ساتھی اور انگریزی کی استاد حبیبہ رضوی تھیں، اس لیے یقین کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ایزابل ولیم سے میرا تعارف تقریباً 25 سال پیشتر ہوا تھا۔ اس وقت میں کراچی میں آغا خان یونیورسٹی میں پڑھا رہا تھا اور ایزابل کنیڈ کالج لاہور میں انگریزی کی استاد تھی۔ ہماری پہلی ملاقات ایک کانفرنس میں ہوئی تھی۔ جو لوگ ایزابل سے ملے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلی ملاقات میں یوں لگتا تھا کہ وہ اسے طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ اس کے چہرے پر بڑی بڑی روشن آنکھیں اور اس کی پاٹدار آواز اسے سب سے ممتاز بناتی تھی۔ کنیڈ کالج اور وہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھے، جہاں وہ ایم اے اور ایم فل کے تدریس انگریزی کے پروگرامز کی ڈائریکٹر تھی۔ مجھے ذاتی طور پر اس بات کا علم ہے کہ اسے کئی بار پرائیویٹ سیکٹر سے پرکشش تنخواہ پر ملازمت کی پیشکش ہوئی، لیکن اس نے ہمیشہ شکری کے ساتھ معذرت کر لی۔ پھر میں بھی کراچی سے لاہور آ گیا، جہاں مجھے ایک نجی یونیورسٹی میں فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے آغاز کا چیلنج ملا تھا۔ ایک مشکل کام تھا، خاص طور پر اچھے اساتذہ کا انتخاب۔ ایسے میں مجھے ایزابل سے مدد لینے کا خیال آیا۔ کنیڈ کالج میں ایزابل کا آفس پہلی منزل پر تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر مڑیں تو برآمدے میں آخری آفس۔ یہ ایک بڑا کمرہ تھا اور اس کے ساتھ دوسرا کمرہ جس میں سٹاف بیٹھتا تھا۔ ایزابل نے مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے ویلکم ٹو لاہور کہا۔ میں نے کہا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ لاہور میرے لیے اجنبی شہر ہے اور اچھے اساتذہ کا انتخاب آسان نہیں۔ تم اس سلسلے میں میری مدد کرو تو یہ مرحلہ آسان ہو جائے گا۔ ایزابل نے اس پر ایک کہکا لگایا اور کہا، یہ بھی ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے بلند آواز سے اپنے سیکرٹری سے کہا، چائے لے آؤ اور ریفریجریٹر سے کیک بھی لے آؤ۔ ایزابل کے آفس کے سامنے برآمدہ اور برآمدے سے پرے قد آدم درختوں کی قطاریں ہیں۔ میں باہر کا منظر دیکھ رہا تھا تو ایزابل بولی، یہ درخت کنیڈ کالج کی پہچان ہے اور میرا اور ان کا ساتھ بہت پرانا ہے اور یہ ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ میں ہر روز اس برآمدے میں کھڑے ہو کر ان درختوں کو دیکھتی ہوں اور یہ مجھے دیکھتے ہیں۔ میں نے خود بھی انٹر اور بی اے کنیڈ کالج سے کیا ہے اور پھر یہیں انگلش ڈپارٹمنٹ میں جاب مل گئی ہے، اس لیے ان درختوں کے ساتھ میری دوستی بہت پرانی ہے۔ ہم چائے پی رہے تھے کہ میری نظر کمرے میں رکھے شیلف میں کتابوں پر پڑی، جہاں انگریزی زبان کی ادب اور خاص طور پر ڈرامے کے حوالے سے کتابیں تھیں۔ اس دن چائے کے بعد ایزابل نے کہا، کل تک آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور واقعی اگلے روز ایزابل نے وعدے کے مطابق اپنے 3 بہترین گریجویٹس کے سی وی مجھے بھیج دیے۔ ایزابل ایسی ہی تھی، سب سے محبت کرنے والی، سب کی مدد کرنے والی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے شاگردوں میں بہت مقبول تھی۔ ڈسپلن کے معاملے میں وہ کسی کمپرومائز کی قائل نہ تھی، لیکن جب بھی کسی کی مدد کا معاملہ ہوتا تو اس کا حساس دل فوراً پسیج جاتا۔ اپنی محنت اور قابلیت کی بنا پر وہ جلد ہی کنیڈ کالج میں ELT ایم اے اور ایم فل کی ڈائریکٹر بن گئی تھی۔ میرے لاہور آنے کے بعد مہینے میں ایک آدھ بار ملاقات ضرور ہوتی۔ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی قائل تھی۔ پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے انگلش امتیازی حیثیت سے پاس کرنے کے بعد ایزابل نے برطانیہ کی یونیورسٹی ریڈنگ سے تدریس انگریزی میں ایم اے کیا اور پھر امریکہ سے PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ کالج میں ٹیچنگ اور پھر ایڈمنسٹریشن کے کام میں فرصت کہاں ملتی ہے، لیکن ایزابل کاموں کے لیے وقت نکال لیتی تھی۔ اسی مصروف زندگی میں اس نے متعدد کانفرنسوں کا انعقاد کرایا، بہت سے تحقیقی مقالے لکھے، شاعری کا انتخاب بھی شائع کیا اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس سے اس کی 2 کتابیں شائع ہوئیں۔ یہ اس کے کالج کے لیے بھی اعزاز کی بات تھی۔ اسے کنیڈ کالج سے عشق تھا۔ کبھی کبھار میں یوں ہی تنگ کرنے کے لیے اسے کہتا، ایزابل تم اس بوسیدہ سے آفس میں کب تک بیٹھی رہو گی؟ تو یوں لگتا کہ میں نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے۔ وہ کہتی، پتہ ہے کنیڈ کالج میری پہلی اور آخری محبت ہے، اور پھر وہ بہت سنجیدہ ہو جاتی اور مجھے بتاتی، کنیڈ کالج محض ایک عام ادارہ نہیں، اس کے پیچھے ایک طویل تاریخ ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ تاریخ بتاتی، اگلے پیریڈ کی گھنٹی ہوئی اور میں نے رخصت کی اجازت لی۔ ایزابل کلاس اپنے آفس میں لیتی۔ میرا خیال ہے وہ واحد استاد تھی جس کی کلاس اس کے دفتر میں ہوتی تھی۔
اس کی شخصیت میں روب اور محبت گھل مل گئے تھے، لیکن لوگوں کے لیے اس کی شفقت اور اخلاص اس کی شخصیت کے سب سے نمایاں پہلو تھے۔ ایک دفعہ ایزابل نے مجھے اپنے ریسرچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک سیمینار کے لیے دعوت دی۔ سیمینار کے بعد ہم اس کے آفس میں بیٹھ گئے۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اس کی کھڑکی سے باہر اونچے درختوں کو دیکھا اور اس سے پوچھا، یہ درخت کتنے پرانے ہوں گے؟ ایزابل نے کھڑکی سے باہر دیکھا اور کہنے لگی، درختوں کی عمر کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن یہ پتا ہے کینیڈ کالج کی عمر بہت پرانی ہے۔ دراصل یہ ایک ہائی اسکول تھا جو 1864 میں قائم کیا گیا، جسے بعد میں 1919 میں کالج کا درجہ دیا گیا۔ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں، سرمایہ کی کمی اور پھر 1947 میں دونوں طرف سے ہجرت کے سبب سائنس کی کلاسیں 1952 سے پہلے نہ شروع ہو سکیں۔ ایزابل کالج کی تاریخ بتا رہی تھی اور میں اس کے چہرے پر اپنے کالج کے لیے عقیدت کا رنگ دیکھ رہا تھا۔ ایزابل کو اپنی ذات کے بارے میں سوچنے کا کبھی وقت ہی نہیں ملا۔ اس کا سارا وقت کالج میں گزر جاتا تھا۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ بھائیوں کی شادیاں ہو گئی تھیں اور ایزابل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ شادی کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ پھر پہلے ماں اور بعد ازاں والد اسے چھوڑ کر ایسی دنیا میں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ اب ایزابل اس بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، لیکن اس نے زندگی سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ یوں بھی اسے اسی سال اکتوبر میں ریٹائر ہونا تھا۔ بس 4 مہینوں کی تو بات تھی، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا اور رات 8 بجے کا وقت، جب اس کی میٹ اس کے لیے ڈنر کے لیے ایک انڈا اور ٹوسٹ لے کر آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ پانی کا گلاس لے کر آئی تو دیکھا کہ ایزابل کا جسم بستر پر ساکت پڑا ہے۔ اس نے ایزابل کے بھائی کو فون کیا جو ڈاکٹر ہیں۔ ایزابل کو فوری اسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ بہت پہلے دم توڑ چکی تھی۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر اس کے شاگردوں کی کثیر تعداد کے لیے یہ ایک اندوناک خبر تھی۔ ان کی مہربان اور شفیق استاد انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی تھی۔ ہم سب اس کے چاہنے والے ایک دوسرے کو فون کر کے تعزیت کر رہے ہیں۔ کینیڈ کالج اداس ہے۔ کالج کے سر بلند درخت گمسم سوچ رہے ہیں کہ وہ روشن آنکھیں کہاں چلی گئیں جو ہر روز انہیں محبت سے دیکھا کرتی تھیں۔ ایزابل نے تو ان سے ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا تھا۔